السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بداریاں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضہ کا پروگرام ہے۔ میں سے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک میں ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سر صرف ایک جملے میں ایک سوال، عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ، یہ ہنسنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی عمران خان صاحب کے اس فیصلے سے۔ واحد بندہ میں تھا جو بار بار پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جمہوری انداز اپنانا چاہیے، انہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کے سیاست کرنی چاہیے۔ جو بات میں کہا کرتا تھا عمران خان صاحب کو اب جا کے سمجھ آئی۔ میں نے 10 پروگرام میں یہ کہا، 20 مرتبہ یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے واپس آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ جی اچھا، اگر وہ اسمبلی میں ہوتے، اپوزیشن لیڈر ہوتے، تو جو فیصلے ہوئے ہیں نا، جیسے قانون سازی ہو گئی ہے نیب کے معاملے میں، یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا۔ عمران خان صاحب نے اتنی آسانی سے نہیں ہونا دینا تھا۔ اب راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی حکومت کا حصہ ہیں۔ جب عمران خان صاحب اگر وہاں ہوتے تو اپوزیشن ہوتی نا، راجہ ریاض تو اپوزیشن نہیں ہے، وہ تو حکومت ہے، وہ سمجھ لیے حکومت کا ایک وزیر ہے جسے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے اب پنجاب سے نام گئے ہیں نا کچھ نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، جب نگران وزیر اعظم کے لیے نام جائیں گے تو شہباز شریف صاحب نے کس سے مشورہ کرنا ہے؟ راجہ ریاض سے۔ تو اب عمران خان صاحب کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے قومی اسمبلی سے نکل کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے معاملے میں مجھے بالکل پوچھا تک نہیں گیا کسی معاملے میں، میں چونکہ گھر بیٹھا ہوں اور وہ تو رکن اسمبلی بھی نہیں ہے اس وقت، حلف ہی نہیں لیا، جو 6 حلقوں سے جیتے تھے ان میں کسی ایک پر میاں والی کی سیٹ جو انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد، وہاں سے وہ نااہل ہو گئے۔ اس ساری صورتحال کا عمران خان صاحب کو بہت بعد میں علم ہوا ہے اور اندازہ ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس جانا ہے۔ خیر، عمران خان صاحب واپس آئیں، لیکن ایک بات میں کروں گا، مجھے عمران خان صاحب کے یو ٹرن سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے مجھے کہ عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں، جو تھوک لیتے ہیں، وہ چاٹتے کیوں ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ میں یہ کہنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب ہر روز 3 مرتبہ یو ٹرن لیا کریں، 10 مرتبہ یو ٹرن لیا کریں، کون انہیں منع کرتا ہے؟ میں تو منع نہیں کروں گا، لیکن ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو بیچارے سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کی پارٹی کے کسی کی پارٹی کے لوگ بھی نہیں سوچتے۔ میاں نواز شریف صاحب برا کرے اچھا کرے، نون لیگیوں نے اس کو صرف ڈیفینڈ کرنا ہے جنہیں پٹواری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو یوتھی ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے، انہوں نے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں نہیں رہنا۔ پورے ملک میں جو ان کے ماننے والے تھے پی ٹی کے کارکن، انہوں نے کہا کہ اس سے بہترین فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے خان صاحب کی بصیرت کی، اس اسمبلی پر تھوک دینا چاہیے تھا، یہ اسمبلی جو ہے امریکہ کی پٹھو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ عمران خان کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ جی، اب عمران خان صاحب قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں تو آپ انہی لوگوں سے پوچھیے گا کہ جناب عمران خان صاحب کا فیصلہ، وہ کہے گا اس سے بہترین فیصلہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے اب جو فیصلہ کیا یہ بہترین ہے، یہ پاکستان کے ملک اور قوم کے مفاد میں ہے۔ ان کو آپ خان صاحب تگری کا ناچ نچا دیں گے، ورنہ انہوں نے پاکستان کو بیچ کے کھا جانا تھا، یہ کر دینا تھا وہ۔ اب وہی لوگ ان سے کہیں کہ یار خان صاحب کو تو تھوک کے چاٹنے کی عادت ہے، آپ کو بھی عادت پڑ گئی ہے، آپ بھی خان صاحب کی طرح تھوکے چاٹ لیتے ہیں۔ خیر، ان کو چھوڑ دیجئے، میں صرف ان 20 لوگوں سے میرا سوال ہے اس وقت، میرا مخاطب پی ٹی اے کے کارکن نہیں ہے، وہ 20 ایم این ایز ہیں جنہوں نے خان صاحب کے کہنے پر استعفیٰ دیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے استعفے منظور کر لیے، ان کی نشستوں پر دوبارہ انتخابات ہوئے جن میں سے 6 نشستیں خان صاحب نے ان پہ انتخابات لڑے اور جیتے۔ وہ خان صاحب سے ایک مرتبہ ضرور پوچھیں اگر ان میں ہمت ہے، اگر وہ غلام نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں نا ہم غلام نہیں ہیں، خان صاحب نے تو کروڑوں غلام پیدا کیے اس ملک میں جو خان صاحب کے آگے بول نہیں سکتے۔ اگر وہ 20 لوگ غلام نہیں ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور جن کے استعفے منظور ہو گئے، تو وہ جا کے عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ خان صاحب ہمیں استعفے کیوں دلوائے تھے؟ ہم لوگ بڑی مشکل سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، لوگوں سے بڑے وعدے کر کے گئے تھے، ہمارے حلقے کے لوگوں کو آج بھی ہم سے توقعات ہیں، تو خان صاحب ہمیں کیوں استعفے دلوا کے منظور کروا لیے؟ ہمارا کیا قصور تھا اگر اسی اسمبلی میں آپ نے جانا تھا؟ ایک مرتبہ خان صاحب سے جا کے ضرور پوچھیں اگر ان میں ہمت ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ خان صاحب سے پوچھ سکیں، کیونکہ خان صاحب جو کہتے ہیں نا ہم کوئی غلام نہیں ہے، خان صاحب آپ بھی غلام ہیں اور آپ کے کارکن بھی غلام ہیں۔ اچھا خیر، یہ تو خان صاحب کے اور ان کے پی ٹی اے کے لوگوں کا میٹر ہے۔ خان صاحب نے جو فیصلہ لیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے کہ وہ واپس قومی اسمبلی میں ہے۔ پہلی بات میں نے کہا تھا خان صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے اسمبلیوں سے ریزائن کر کے، انہیں اس اسمبلی سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ بہت بڑا کھلواڑ ہے، جمہوریت کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ عمران خان صاحب کو اب سمجھ آیا کہ وہ ایک سازشی آدمی ہے، انہوں نے ایک سازش کی تھی اور اب انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔
خان صاحب نے ان دنوں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی خوبصورت کھیلی ہیں. ایک یہ فیصلہ، یہ بہترین خان صاحب کا فیصلہ ہے. بے شک انہوں نے اپنا تھوکا چاٹا ہے، یہ ایک الگ بات، ایک اور یو ٹرن لیا ہے، لیکن خان صاحب کا یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں ایک دن ضائع نہ کریں. لیکن اب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو ان کی قدر و منزلت وہ نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات، وہ 20 نشستیں جو تھیں ان میں سے 6 تو خان صاحب خود جیتے ہیں نا. 8 نشستوں پر انتخابات میں حصہ لیا تھا پی ٹی آئی نے. ایک ملتان کی سیٹ تھی، اس پہ شکست ہوئی ہے کہ خان صاحب کی شکست ہوئی کراچی میں، براہ راست خان صاحب ہارے. 6 نشستیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں. 1 نشستیں انہوں نے صرف حلف لینا ہے قومی اسمبلی میں، باقی 5 پہ پھر انہوں نے ریزائن کرنا ہے. یہ 20 جو نشستیں تھیں ان میں سے صرف 6 نشستیں جو ہیں وہ سمجھ لیں پی ٹی آئی کے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آیا ان نشستوں میں سے. جی ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ خان صاحب نے پنجاب کی اسمبلی توڑ دی ہے اور خیبر پختونخوا کی نہیں توڑی، کیونکہ انہوں نے احساس ہوا کہ میں غلط کھیل رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. الیکشن تو جیسے میں بار بار کہتا تھا، اگر میرے علم میں یہ بات ہے، میرے سورسز نے مجھے بتا دیا کہ خان صاحب کے سورسز نہیں ہیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بندے نہیں بیٹھے. انہیں بھی پتا تھا کہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہونے، یہ اپنے وقت پہ ہونے ہیں، مقررہ مدت پہ جا کے ہونے ہیں. خان صاحب اس بات کا پتا تھا. اچھا، خان صاحب نے کہا کہ میں 2 اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دوں گا، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور پھر ملک میں عام انتخابات ہوں گے. عمران خان صاحب کی یہ بلیک میلنگ کامیاب نہ ہوئی. انہوں نے پنجاب اسمبلی کیوں توڑی ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اس پہ میں آپ کو 2 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا اور سمجھانا چاہوں گا. خان صاحب کے جو بھی مشیر ہیں، خان صاحب تو اتنے عقل مند نہیں ہیں. خان صاحب تو پتہ نہیں نشے کی حالت میں اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، شام میں انہیں پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ واپس لے لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں. خان صاحب کا جو بھی مشیر ہے وہ بڑا پکے کا بندہ ہے. اس نے خان صاحب کو ایک بڑا خوبصورت مشورہ دیا کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ پرویز الہی صاحب کے پر نکل آئے تھے اور وہ انہوں نے اکیلے ہی اڑنا شروع کر دیا تھا. ان کے بھائی وہ تو گھر کے بھی نہیں ہے اس وقت، ان کے بھائی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا اور شوکاز نوٹس ہیں، اور انہوں نے کسی وقت بھی ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دینی ہے، 10 ٹوٹڑوں کی بھی اور کامل علی آغا کے بھی اور پرویز الہی اور ان کے بیٹے کی بھی. تو خان صاحب کو کسی پکے بندے نے بتایا کہ بھائی ان کی تو پارٹی نہیں ہے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تانگے کی سواری ہیں، ایک تانگے میں پورے آتے ہیں، ایک چاند گاڑی میں پورے آنے والے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کاف لیگ ہیں، ہم کاف لیگ ہیں. کون سی کاف لیگ؟ کاف لیگ تو چودھری شجاعت حسین کی ہے، ان کے پاس کون سی کاف لیگ ہے؟ تو خان صاحب یہ جو اتنی ہوا بھر دی آپ نے اس کو چیف منسٹر بنا کے، وہ سمجھ لگے ہیں پرویز الہی صاحب کے میں تو سچ مچ چیف منسٹر ہوں. اور گجرانوالا میں آپ کے ایم این اے ایم پی ایس کے جو کینڈیڈیٹ سے جو آپ کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے دھکے مارے ہیں کہ میں اندر بھی نہیں آنے دینا. ایک چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے نا ایک ہاسپٹل، پنجاب تو بہت بڑا ہے نا. تو سی ایم پنجاب نے آپ کے وہاں کی جو مقامی قیادت ہے، جنہوں نے آپ پہ اب تک اربوں روپے خرچ کر دیے، ایک بندے نے ارب روپیہ خرچ کیا ہے بھائی. 50 کروڑ تو الیکشن میں 70 80 کروڑ خرچ کر چکے ہیں. تو جنہوں نے اب تک اربوں روپے خرچ کیے ہیں آپ کی پارٹی پہ، ان لوگوں کو دھکے مارے ہیں آپ کے سی ایم نے، اس نے اندر نہیں آنے دیا ان کو. تو خان صاحب اس کی تو ہوا بہت زیادہ بھر گئی، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اور پھر وہ آپ سے 50 نشستیں مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں آپ میں ضم ہو جاتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں. وہ تو اس وقت اس کی تو پوزیشن ہے نہ وہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے. تو آپ اسے اتنا سر کیوں چڑھا رہے ہیں؟ عمران خان کو پتا تھا کہ اگر میں نے اسے ابھی دتکار دیا پرویز الہی کو، تو پرویز الہی کو تو نون لیگ والے اس وقت قبول کر لیں گے. انہوں نے کہنا ہے کہ ادھر آ جاؤ، آپ کے 10 ووٹ ہیں، ادھر آ جائیں آپ، بے شک آپ دوبارہ سے اسپیکر بن جائیں، جو بھی بننا ہے، ڈپٹی چیف منسٹر بن جائیں، لیکن آپ آ جائیں ہماری طرف. تو اس کے پاس ابھی ڈیل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بچا ہے. انہوں نے خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسے میں نے اس قابل نہیں چھوڑنا. انہوں نے پنجاب اسمبلی اعتماد کا ووٹ دلوایا اور اس کے بعد اس کو ڈیزالو کر دیا. اب پرویز الہی صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل بندھے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ نہ آگے کا ہے نہ وہ پیچھے کا ہے. اس نے بیچ مجدار میں عمران خان صاحب نے پھینک کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیے. اب جو بیٹا ہے نا ان کا مونس الہی، جو دنیا کا ذہین ترین بندہ بنا ہوا تھا، بڑا ذہین پالیٹیشین بنا ہوا تھا، اس کو سمجھ آئے گی جب وہ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دے، اپنے لیے اور اپنے ابا کے لیے پی ڈی آئی کا ٹکٹ لے لے گا. اور جب اسے پی ڈی آئی کا ٹکٹ ملے گا تو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ خان صاحب اپنے طاقتور ترین بندے ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا کریں گے اور ان کو ہر صورت ہرائیں گے. وہاں سے بے شک نون لیگ کا بندہ جیتے، وہاں سے بے شک پیپلز پارٹی کا بندہ جیتے، لیکن وہ پرویز الہی اینڈ کمپنی کو دوبارہ اسمبلیوں میں نہیں آنے دیں گے. ان کے پاس تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہونا ہے. تو وہاں سے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہونے ہیں، جب پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہونا ہے، اس نے خان صاحب کی شے پہ الیکشن لڑنا ہے. یاد رکھیے گا، آزاد امیدوار کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے ووٹ کو وہ ڈسٹرب کرے گا اور وہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہاریں گے جو پرویز الہی اینڈ کمپنی ہوگی.
اور یوں دوبارہ اس کو پرویز لائی صاحب کو وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچنے دیں گے خان صاحب. اس کی وجہ یہ کہ جو 10 بندوں کے ساتھ اتنا بلیک میل کر سکتا ہے اور اتنی ہوا بھری جاتی ہے اس بندے میں کہ وہ ٹکٹ ہولڈر جو ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے, ان کو کارکنوں سے زیادہ, مطلب اس سے زیادہ انسلٹ کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اندر ہی نہیں آنے دیا. بھائی آپ سی ایم صاحب اگر آپ آ ہی گئے گجرانوالہ تو وہ لوگ آ جاتے تو کیا ہونا تھا, افتتاح تو انہوں نے نہیں کر لینا تھا, وہ تو آپ کے پیچھے تالیاں بجانے کے لیے آئے تھے. جی انہوں نے سی ایم صاحب نے ان کو تالیاں بجانے کا موقع نہیں دیا بیچاروں کا, پھول پتیاں نچھاور کرنے کا موقع. وہ تو اتنے جوگی تھے نا بھائی, انہوں نے کیا کرنا تھا, آتے تو خان صاحب کے پیچھے جیسے کوال کے پیچھے بیٹھ کے لوگ تالیاں پیٹتے ہیں, وہ تالیاں پیٹتے, انہیں اتنا بھی موقع نہیں دیا, وہ بیچارے گیٹ کے آگے ذلیل ہو کے چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خان صاحب کو کسی مشیر نے مشورہ دیا ہے جو قابل آدمی ہے, اس نے کہا کہ پرویز لائی کے غبارے سے ہوا نکالو. پرویز لائی کو اس کے بھائی نے بخشنا نہیں ہے, اس نے کسی صورت اسے قبول نہیں کرنا, اس کو اس نے پارٹی سے نکال کے چھوڑنا ہے. تو آپ لوگ اسے کیوں سہارے دے رہے ہیں, اس کو کہیں کا نہ چھوڑو آپ. تو اب پرویز لائی صاحب کے ساتھ جو ہونے جا رہی ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا جو میں کہہ رہا ہوں. بہرکیف آپ نے سوال کیا تھا کہ خان صاحب دوبارہ قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں تو کیا بنے گا. بنے گا کیا, وہی بنے گا. خان صاحب تو اسی تنخواہ میں کام کریں گے, اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے انہوں نے طے کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اگر خان صاحب دوبارہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو ان کے جانے سے بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا. خان صاحب میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگلی باری خان صاحب نہیں ہے, اگلی باری بلاول بھٹو زرداری کے نام ہے, اور بڑی نازک سی حکومت بنے گی, وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ مل کے, اور اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے. خیر یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے, میرا تو کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں ہے نا رہا ہے, اس اعتماد کے ووٹ پہ کہ اب شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں کہ نہیں لے پاتے ہیں. ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے بھائی, ایم کیو ایم کو جو اتحادی سمجھتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے. ایم کیو ایم بلیک میلروں کا ایک ٹولہ ہے, انہوں نے صرف بلیک میل کرنا ہے حکومت کو, 2 نشستوں کے ساتھ 10 نشستوں کے ساتھ. وہ ایک بلیک میلر گروپ ہے. انہوں نے حکومت میں جانا ہوتا ہے, 2 بندے ہیں تو 2 وزارتیں لے لیں گے, وہ تو بلیک میلر ہیں. ان کو اتحادی کہنا یہ اتحاد کی توہین ہے, انہیں جمہوری کہنا جمہوریت کی توہین ہے. انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. خیر اس کو بھی جانے دیں. مختصر ترین یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ فیصلہ خوش آئند فیصلہ ہے. خان صاحب کو اب دیری نہیں کرنی چاہیے, اب 1 سیکنڈ نہ لگائیں, قومی اسمبلی میں واپس پہنچیں. بہت سارے قومی ایشوز ہیں جہاں پہ عمران خان کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب اگر 2-3 چیزیں سیکھ لیں. میں نے پہلے دن کہا تھا دوبارہ عمران خان صاحب کے لیے مشورہ ہے, میرے 10 پروگرام نکال کے دیکھیں. پی ٹی آئی کے جو میڈیا سیل ہے ان تک پہنچتی ہے میری بات. عمران خان صاحب تک مجھے پکا یقین ہے, جیسے نون لیگ والوں کے پاس میری بات پہنچتی ہے نا ان کے میڈیا سیل کے ذریعے, خان صاحب تک ضرور یہ پروگرام پہنچتا ہے, باقی دنیا تک پہنچے نہ پہنچے. خان صاحب کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا, دوبارہ مشورہ دینے لگا ہوں. خان صاحب آپ نے بہت ساری باتیں میری پلے باندھی ہیں, لیکن ساری باتیں نکال کے ایک بات پلے باندھ لیں. یہ صرف میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں, خان صاحب کے لیے, کہ خان صاحب آپ کا میڈیا سیل باقی پروگرام آپ تک پہنچائے نہ پہنچائے, کیونکہ آپ اپنے مخالفت میں کچھ چیز سن ہی نہیں سکتے, تو اتنا سا ٹوٹا آپ کو بھیج دے, صرف آپ کا میڈیا سیل کاٹ کے آپ کو بھیج دے, جو آپ کے لیے پتہ کی بات ہے. میں نے کہا تھا خان صاحب سیاست میں ہمیشہ کی کامیابی کے لیے ایک چیز امپورٹنٹ ہے, صرف ایک چیز, کہ آپ کا دماغ ٹھنڈا اور آپ کے پاؤں گرم ہو. جس بندے کے پاؤں گرم ہو, مطلب پاؤں گرم یہ کہ آپ مسلسل چلتے رہیں, رکے نہیں, نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے, آپ چلتے رہیں سیاسی طور پر, 1 سیکنڈ کے لیے رکنا نہیں, آپ چلتے رہیں. جیسے خان صاحب کا سٹائل ہے, وہ مسلسل متحرک رہتے ہیں. انہوں نے یہ جلسہ وہ جلسہ, نہ آپ خود گھر بیٹھتے ہیں نہ کارکنوں کو گھر بیٹھ, یہ بہت بڑی کوالٹی ہے عمران خان میں. سیاست کے لیے سب سے ضروری چیز اپنے پاؤں ہمیشہ گرم رکھنا ہے اور اپنا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے. اتفاق کی بات ہے, خان صاحب کشتے کھاتے ہیں, دیسی مرغ کھاتے ہیں, ان کا ناشتہ بڑا گرم ہوتا ہے, ان کا سارے دن کی خوراکیں بڑی گرم ہیں. وہ 75 سال کی عمر میں بھی 18 سال کے نوجوان بن کے رہنا چاہتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دماغ بھی اتنا ہی گرم ہے. خان صاحب اگر اپنا دماغ بھی ٹھنڈا کر لیں اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے فیصلے کیا کریں, آپ جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے. آپ بہت بڑے لیڈر ہیں, پاکستانی قوم آپ پہ فخر محسوس کر سکتی ہے اگر آپ اپنا دماغ ٹھنڈا کر لیں. جو بھی فیصلہ کیا کریں ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کیا کریں. آپ کے جتنے پاؤں گرم ہے اس سے 10 گنا زیادہ آپ کا دماغ گرم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا ٹنیور بھی پورا نہیں کر سکے اور آپ کو گھر جانا پڑا ہے. آپ کے بندے جو ہیں وہ ٹگے ٹینڈ ہو گئے ہیں, ان کو دھکے پڑ رہے ہیں, وہ ایک سی ایم کے پیچھے کھڑے ہو کے تالیاں نہیں بجا سکتے. آپ کے بندے کے ریزائن کرنا پڑے 20 لوگوں کو, اور وہ بیچارے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے ہیں. تو خان صاحب آپ صرف اپنا دماغ ٹھنڈا کر لیں, دل اور دماغ ٹھنڈا کر کے فیصلے کیا کریں, تو آپ ایک بڑے لیڈر ہیں, ورنہ آپ ایک ٹگے کے بندے بھی نہیں ہیں. جی سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اپنے میزبان سے بھی کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.